بجائے کہ ایک بہت جنرل کہ ہی شوڈ بی این الفا میل، یا اف یو آر سیئنگ ہی شوڈ بی این الفا میل، یو شوڈ ایکسپلین کہ what is minimum required of him, minimum required, not the perfection or the benchmark جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے. ہم بات کریں منیمم ریکوائرمنٹ کیا ہونی چاہیے. لیٹس ٹاک اباؤٹ دس. علی بھائی، جو بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کی، تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو مرد ہے اس سے جو ایکسپیکٹیشنز رکھی ہیں اسپیسیفکلی، جو ایسی کوالٹیز ہیں جو مرد یعنی میل ایکسکلوسیو ہیں، میل سینٹرڈ کوالٹیز ہیں، وہ بیسکلی اس میں ایک ہی چیز آتی ہے بنیادی طور پہ، وہ نان و نفقہ ہے. سیدھی سی بات، نان و نفقہ، یعنی جس کا مطلب ہے کہ فائنینشیل رسپانسبلٹی. باقی ساری چیزیں نا، بڑی بڑی بات جو آپ نے کہی ہے، اٹ آل ڈپینڈس. یا وہ نا مختلف جو ہے نا پرسنالٹیز ہوتی ہیں، پرسنالٹی ٹائپس ہوتی ہیں، ایکسپریسو بھی ہوتے ہیں، یعنی انٹروورٹ بھی ہوتے ہیں، اس طریقے سے اور بھی کچھ ڈومیننٹ ہوتے ہیں، کچھ زیادہ ڈومیننٹ نہیں ہوتے، اکوموڈیٹنگ ہوتے ہیں. دیر مینی ٹائپس آف انڈیویجولس. اور صحابہ کے اندر بھی ہمیں کمبینیشنس نظر آتے ہیں. آپ کو پتہ نا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نے مشورہ کیا، خاتون نے، جی میں نے فلاں سے شادی، آپ نے کہا کہ وہ بندے سے نہ کرنا، وہ بڑا سخت ہے، جی اس سے کر دو، یہ بندہ جو ہے ایسا ہے، یہ بندہ فلاں ہے، یہ بندہ. اللہ کے رسول نے مختلف کوالٹیز کے بارے میں کہا اس کو کر لو، یہ زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے نا. تو یعنی صحابیات بھی اللہ کے رسول سے مشورہ کرتی تھی تو ڈفرینٹ کوالٹیز نظر آتی تھی. لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں علی بھائی جو کہ ایک میل کے رول کو ایکچولائز کرنے کے لیے نیسیسری ہیں، اور اس میں بہرحال وہ فائنینشیل رسپانسبلٹی ہے کہ مرد کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ عورت کی ذمہ داری اٹھائے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے مرد کو ذمہ دار بنایا. ہاں دیکھیں، شادی کے اندر نا علی بھائی شادی کے تین اللہ نے مقاصد بیان کیے ہیں قرآن مجید میں. هو الذی خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا. پہلے ہے ایک دوسرے کے ساتھ جسمانی سکون ہے. دوسرا ہے پھر مودت، پھر ایموشنل جو ہے وہ نیڈس کو فلفل کرنا ہے. ٹھیک ہے نا، مودتاً یعنی محبت. اور تیسری چیز ہے وہ رحمت. رحمت کا ایلیمنٹ جو ہے نا وہ بیسکلی اٹ فلز دا گیپس. جہاں پہ عورت، یعنی کئی دفعہ ایسا ہے کہ عورت وہ بڑے کام نہیں کر پا رہی جو اس کی ذمہ داری ہیں، یعنی گھر کا خیال رکھنا وہ نہیں کر رہا، وہاں پہ کون سا ایلیمنٹ آئے گا؟ رحمت کا ایلیمنٹ. اسی طریقے سے کئی دفعہ مرد نہیں کر پا رہا، مرد بیچارہ کوشش کر رہا ہے، جیسے کہ سیدنا ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نبی کی مثال ہے، اس سے بڑی کون سی مثال ہو سکتی ہے. ان کی بیوی نے ان کو مشکل وقت میں نہیں چھوڑا، اور وہاں پہ انہوں نے باقاعدہ ان کا ساتھ دیا ہر اعتبار سے. تو اصل میں رحمت کا ایلیمنٹ بھی نیسیسری ہے. اگین، اب وہ رحمت کے بغیر اگر آپ لیگالٹیز پہ آئیں گے کہ بھئی یہ تمہارا ہے، یہ میرا ہے، تو پھر معاملات خراب ہو جائیں گے. پھر تو مرد کو اللہ نے دل بڑا دیا ہوتا ہے، وہ کئی جگہوں پہ کمپرومائزز بھی کرتا ہے، وہ کئی دفعہ جو اس پہ رسپانسبلٹی نہیں ہے لیگل ٹرمز پہ، یعنی شرعی ٹرمز میں، اس سے بڑھ کر وہ کرتا ہے. لیکن جب آپ کہیں گے نا کہ نہیں مائی رائٹ اور یور اوبلیگیشن، تو پھر وہ بھی کہے گا کہ اچھا ٹھیک ہے، پھر میں بھی اپنے رائٹس بتاتا ہوں کہ میرے یہ رائٹس ہیں اور میرے اوپر اوبلیگیشن صرف اتنی آتی. اور وہ فقہا، جب وہ ٹرمس وہ پورا ایک الگ ٹاپک ہے، انشاءاللہ اس پہ الگ سے بات کر سکتے ہیں، کہ اگر آپ لیگل ٹرمز پہ دیکھیں فقہا نے جو ڈسکشنز کی ہیں، تو مرد کے اوپر بہت کم ذمہ داریاں آتی ہیں جو ہمارے ہاں معاشرے کے اندر خواتین ایکسپیکٹ کرتی ہیں، ان سے بہت کم رسپانسبلٹیز آتی ہیں. اور علماء نے یہاں تک بحثیں کی، مثال کے طور پہ، جیسے مثال کے طور پہ اگر ایک خاتون جو ہے وہ اپنا کماتی ہے، تو مرد کے اوپر بھی اس کا نان و نفقہ ضروری نہیں ہے، فرض نہیں ہے، اسپیشلی جب وہ اپنی مرضی سے کما رہی ہے. تو ہمارے یہاں کتنی کیریئر اورینٹیڈ خواتین ہیں، وہ اپنا پیسہ اپنے پاس رکھتی ہیں، لیکن اس کے بعد مرد کے پیسے کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، ریلائی کرتی ہیں. مطلب دیر آر مینی تھنگس جو آپ ڈسکشن ہے اس کے پیچھے یعنی ایویڈنسز موجود ہیں، یعنی وہ ڈسکشنز موجود ہیں، ایگزامپلس موجود ہیں، ایسی نہیں ہوائی باتیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی بات بہت خوبصورت ہے، بہت اچھی آپ نے بات کی کہ آئیڈیل، یہ ہم آئیڈیل میل کی بات کر رہے ہیں، کہ یعنی قرآن نے بنیادی ذمہ داری بتائی، اس کے بعد کہا کہ آپس میں افہام و تفہیم، یعنی عورت دیکھے کہ ایسا میرے شوہر کے اندر یہ کوالٹیز ہیں اور وہ اس کو امپاور کرے. دیکھیں عورت کی خوبصورتی اس چیز میں ہے کہ وہ اپنے شوہر کو میسکولن بنانے کی کوشش کرے، اگر اس میں کمیاں کوتاہیاں ہیں ان کو یعنی اس کو فیسیلیٹیٹ کرے. دا سیم گوز ود دا فیمیل، کہ مرد کیا کرے، وہ اپنی بیگم کو وہ فیمینٹی کی طرف جو ہے نا کسی نہ کسی طریقے سے فیسیلیٹیٹ کرے. کچھ خواتین نہیں ہوتی ہیں ایسی، لیکن اس کو ایسا کرے کہ اس کے لیے حالات ایسے بنائے، اس کو کہے نہیں تم یہ والے کام تم کرو، یہ عورتوں والے کام ہے، میں چاہتا ہوں تعریف بھی کرے، ایگزیکٹلی. اپریشیٹ بھی کرے. تو مطلب دیر آر ملٹیپل تھنگس. تو آئی تھنک دیٹس اے بیوٹیفل وے دیٹ یو پٹ اٹ انٹو، کہ اس کو نا بیسکلی کمپیشن کو سامنے رکھتے ہوئے ایک تھوڑا سا نا یعنی دل بڑا کرنے والی بات ہے. میاں بیوی کے تعلق میں علی بھائی یہ لیگالٹیز نہیں چلتی کہ میرا رائٹ ہے یہ کرو، وہ نہیں، تمہیں اللہ نے یہ کہا. تو وہاں پہ ہمیشہ رحمت آتی ہے، وہاں پہ ہمیشہ کمپیشن آتا ہے، وہاں پہ ہمیشہ اکوموڈیشن آتی ہے، وہاں پہ ہر چیز کے اندر ایک دوسرے کا نا جسے کہتے ہیں نا بڑا دل کرنا پڑتا ہے. اور یقین کریں کئی دفعہ عورتوں کو کرنا پڑتا ہے، کئی دفعہ مردوں کو کرنا پڑتا ہے، یہ دونوں چیزوں کے لیے معاملے میں. ایک بات ایڈ کر دوں، آپ نے بڑی خوبصورت باتیں کی، کہ میں آج دیکھتا ہوں کہ بہت سی سسٹرز بھی اور بردرز دونوں، آپ کو پتہ ہے انفلوئنسرز کا دور ہے آج کا،
اور انسٹاگرام از اے پلیٹفارم جہاں پر لوگ اپنا ایک بڑا پروفائل کہہ لیں اچھا سا بناتے ہیں، یعنی اسٹیٹکلی، اور دے اسٹارٹ depicting themselves as life coach and a relationship counselor, and اس میں حرج نہیں ہے. We should have Islamic minded life coaches and relationship counselors. بالکل میں اس بات کو سپورٹ کرتا ہوں. بٹ دیکھیں اگر کوئی بندہ ان میرڈ ہے نا اور وہ ریلیشن شپ کاؤنسلر ہے تو آئی ول نیور گو ٹو ہم اور ہر فار دا کاؤنسلنگ. ایسے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو 50 سالہ خاتون یا مرد کے پاس جانا چاہیے، یا کم از کم 40+ مرد یا عورت کے پاس جانا چاہیے فار سچ میٹرز. اور انفیکٹ میں بہت سے ایسے کپلس کو جو مجھ سے کچھ چاہ رہے ہوتے ہیں ہیلپ، میں انہیں کہتا ہوں یار میچور لوگوں کے پاس جاؤ، یعنی گو ٹو دا پیپل ہو ہیو لیوڈ ٹوگیدر فار 20+ ایئر اور 15+ ایئر، دے ہیو ہیڈ کڈس، اور انہوں نے بچوں کی ٹین ایجرس کی جو ہے وہ پرورش کی ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ بھی بتانا بڑا ضروری ہے ہمارے آڈینس کو کہ ایسے لوگوں کے پاس تو نہیں جانا چاہیے. آئی نو کہ دے میں بی کمپیٹنٹ کم از کم ان تھیوری، بٹ ایکسپیرینس ہوتا ہے. کیا خیال ہے آپ کا اس کے بارے میں؟ علی بھائی، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، بڑی مشہور ایک رسالہ ہے، الحمدللہ اللہ نے موقع توفیق دی پڑھانے کی، اور ایھا الولد کے نام سے انہوں نے اپنے ایک اسٹوڈنٹ کو نصیحت کی تھی. تو اس کتاب کے اندر ایک چیز کو وہ بار بار ریپیٹ کرتے ہیں اور بڑا ایمفیٹکلی انہوں نے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ یہ جو کچھ چیزیں ہیں نا وہ وقت کے ساتھ آپ کو آپ سیکھیں گے، اور وہ وقت سے پہلے جان لینا وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے. اور آپ کو بے شک پتہ بھی ہو پھر بھی آپ کو یعنی اس پہ کانفیڈنس نہیں ہونا چاہیے، اعتماد نہیں ہونا چاہیے. اور اس کا تعلق ذوق کے ساتھ ہے، ایکسپیرینس کے ساتھ ہے. تو ایکسپیرینشل نالج کے بغیر کچھ چیزیں آپ جو مرضی کر لیں، جتنی مرضی تھیوری پڑھ لیں، جتنے مرضی آپ کورسیرا کے اوپر کورسز کر لیں، سرٹیفکیشنز لے لیں، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایز لانگ ایز یو ہیو ناٹ ڈن اٹ یور سیلف، اچھا ہو سکتا ہے آپ اچھی باتیں کر دیں، جنرل باتیں کر دیں، لیکن آپ پھر بھی یعنی اس پوزیشن کے اہل نہیں ہیں. دیکھیں یہ بھی ایک بات ہوتی ہے کہ ایون دو آپ کو بہت پتہ ہے، لیکن آر یو یعنی کیا یہ چیز ایتھیکلی ٹھیک ہے کہ آپ کسی چیز کے لیے جو ہے نا یو شوڈ فٹ کہ آپ اس پہ بات کرنا شروع کریں؟ نہیں. کئی دفعہ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے بٹ یو آر ناٹ ایکچولی فٹ فار ڈوئنگ دیٹ. ٹھیک ہے. تو بالکل اسی طریقے سے انہوں نے اس چیز پہ بہت زیادہ ایمفسائز کیا ہے کہ کچھ چیزیں وقت کے ساتھ، تجربے کے ساتھ آپ سیکھیں گے. اور بالکل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، امپورٹنٹ ہے کہ 40 سال 50 سال، بلکہ ان چیزوں میں جتنا انسان جو ہے وہ یعنی عمر رسیدہ ہے، بڑی عمر کا ہے، اتنا وہ بہتر گائیڈ کر سکتا ہے ایز کمپیئر ٹو وہ بندہ جو بالکل نیا ہے، اس نے یا پھر ایون اس کی شادی بھی ہو چکی ہے، وہ کہے جی میری شادی ہوگی میں نے تجربہ کری. نہیں، آپ نے نہیں تجربہ کیا، کیونکہ شادی کے بھی علی بھائی فیزز ہوتے ہیں نا. یعنی ایک شروع کا فیز ہوتا ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ ایک فیز آتا ہے درمیان کا، پھر اس کے بعد ایک ایسی بھی ایج آتی ہے جہاں پہ میاں بیوی بڑے سال گزار لیے آپس میں، تو وہ ایک قسم کی سمجھوتا کر لیتے ہیں. یعنی مینی ویز جو ہے نا یہ چیزیں تبدیلی آتی رہتی ہیں، ایک جسے کہتے ہیں رولر کوسٹر کی طرح یہ نا اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں اس کے اندر. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ کدھر سے اپنا سورس لے رہے ہیں نالج کا. اچھا، اگر جو چیز قرآن و سنت نے بیان کر دی وہ تو ہم مان سکتے ہیں نا، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی یا قرآن مجید نے بیان کر لی، اس میں ہم ظاہر ہے دھڑلے کے ساتھ اس کو بیان کر سکتے ہیں کیونکہ وہ وحی کی بات ہے. لیکن اس کے علاوہ جتنی باتیں ہیں علی بھائی وہ ساری جو ہے نا وہ تجربے کی بیسس پہ ہیں. وہ حکمت کی باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن حکمت بھی علی بھائی سرکمسٹینشل ہوتی ہے ان مینی ویز. یعنی وہ حالات اور واقعات کے مطابق ہوتی ہے، اینڈ اٹ چینجز اینڈ ود رسپیکٹ ٹو ٹائم اینڈ اسپیس.